کری میں ایک تاجر تھا، تجارت کرنے گیا، نقصان ہوا، کوفے کا رہنے والا، گھر آیا، بیوی نے کہا کچھ کما کر لائے کہ نہیں، کہ بہت نقصان ہوا، کہ گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ اس کی ایک بیٹی تھی 4 سالہ، بیٹی نے کہا کہ بابا پورے کوفے کے بچوں کے والدین اکثر لڑنے کے لیے گئے، آپ کچھ نہیں لائے؟ کہ بیٹا کچھ بچا نہیں، نقصان ہوا۔ کہ بابا سننے میں آیا ہے ایک باغی آیا ہے، جو بھی اسے مارے گا نا تلوار کے وزن کے برابر سونا دیا جائے گا۔ بیوی سے کہا کیا مارے گا؟ پتا نہیں، لشکر جوک در جوک جا رہے ہیں، یہیں کوفے کے نزدیک ایک جگہ ہے وہاں۔ کہا تو بھی جا، جلدی کر، وقت کا حاکم پیسے دے گا، تنگ دستی میں مر رہے ہیں۔ کہتا ہے گھوڑے پہ سوار ہوا، سیدھا جا کے میں کربلا پہنچا۔ جب پہنچا یہ ظہر عاشور کا وقت گزر چکا تھا، میں نے دیکھا لاشیں ہی لاشیں ہیں، جوانوں کی لاشیں بکھری ہوئی ہیں، کوئی لاشا صحیح سالم نہیں تھا۔ ایک لوگوں کا ہجوم ہے جو بلند بلند آواز سے کہہ رہے ہیں اس باغی کو مارو۔ میں نے دیکھا ایک بندہ اس ہجوم کے بیچ میں، کہ جسے پتھر ملتا تھا وہ پتھر مارتا تھا، جسے نیزہ ملتا تھا وہ نیزہ مارتا تھا، کہ جیسے بھوکے کتے کسی شکار پہ جھپٹتے ہیں نا، ویسے سب ایک بندے پہ حملہ کر رہے تھے۔ میں نے کسی سے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہ جو مارے گا اسے حاکم انعام دے گا۔ کہتا میں بھی اس بھیڑ کے بیچ میں گھسا، جرت نہیں تھی کوئی اس کے قریب جائے، دور سے کوئی نیزہ پھینکتا تھا، کوئی پتھر مارتا تھا، کوئی تیر مارتا تھا۔ کہتا میں بھی آگے بڑھا، میں نے زمین سے ایک پتھر لیا، میں نے کہا میں بھی ماروں تاکہ امیر سے انعام لے لوں۔ کہتا سب کہہ رہے تھے باغی ہے باغی ہے باغی ہے، میں نے پتھر لیا، جب مارنا چاہا تو میری نگاہ اس کے چہرے پہ پڑ گئی، جب چہرہ دیکھا تو بڑا نورانی، ماتھوں پہ سجدے کے نشان۔ میں نے کہا یہ کیسا باغی ہے جو نمازی بھی ہے؟ ایک مرتبہ میرا ہاتھ روکا، میں نے پتھر پھینکا، میں نے کہا کہیں ایسا نہ ہو غلطی کروں، قیامت کے دن اللہ کے سامنے شرمندہ ہو جاؤں، حاکم اتنا نیک نہیں ہے۔ میں نے کہا آگے بڑھتا ہوں، اسے سلام کرتا ہوں، اگر جواب دیا تو مسلمان ہے، اگر جواب نہیں دیا تو باغی ہے۔ اس زمانے میں مسلمان کی پہچان یہی تھی، سلام کرو، جواب دے گا تو مسلمان ہے۔ آگے بڑھا، میں نے کہا السلام علیکم ایھا الشیخ الکبیر، اے بوڑھے تجھ پر میرا سلام۔ کہ اس نے اپنا چہرہ اٹھایا، آنکھوں میں وہ جلال تھا، مجھے دیکھا، کہ وعلیک السلام، تجھ پر بھی میرا سلام ہو۔ میرا نام لیا، مجھے کہا تو نے تو خط لکھا تھا، تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ میں پریشان ہوا، آپ ہیں کون جسے میرا نام پتا ہے؟ کہ خط کس سے لکھا تھا؟ کہ اپنے مولا حسین کو لکھا تھا۔ کہ حسین کو دیکھ بھی رہا ہے، پہچان نہیں رہا، بڑی دیر کر دی تو نے آنے میں، یہ بتا تو اس لشکر میں کیا کر رہا ہے؟ اب تصور کرو پوری زندگی امام زمانہ کا انتظار کرو، ایک دن اپنے مولا کو پتھر مارنے جاؤ، کیا گزرے یہ انسان پر؟ کہ جب پتا چلا نا حسین علی کا بیٹا، کہاں حسین ہو، کہا پورا بدن کانپنے لگا، خود کو مولا کے قدموں پہ گرایا۔ میں نے کہا مولا خدا کی قسم ہے مجھے نہیں پتا تھا، میں تجارت پہ کیا کمانے کے لیے، مولا نقصان ہوا، پتا چلا کوئی باغی ہے، کوئی لشکر ہے، مجھے نہیں پتا آپ نواز سے رسول ہیں۔ کہتا میں نے نیام سے تلوار نکالی، میں نے کہا مولا اپنی سانس کے آخری لمحے تک آپ کا دفاع کروں گا۔ امام نے کہا تلوار کو نیام میں ڈال، شہداء کی فہرست بند ہو چکی، تیرا نام شہداء میں نہیں ہے، کوفے چلا جا، تیری بیٹی تیرا انتظار کر رہی ہے، تیری بیوی تیرا انتظار کر رہی ہے۔ کہ مولا دونوں آپ پہ قربان، اپنی جان آپ پہ قربان۔ کہ نہیں تیرا نام نہیں ہے، حکم امام ہے، واپس چلا جا۔ میں پوچھوں مولا حسین اسے کیوں واپس بھیج رہے؟ مولا کی آواز آئے گی کوئی تو ہو نا کوفے میں ہم سے پیار کرنے والا،
شاید سکینہ پانی مانگے، کوئی تو ہو میری بچی کو پانی پلاؤں گا، کوئی تو ہو میری ماں بہنوں کو چادر دینے والا۔ کہا نا میرا حکم ہے چلا جا، کہتا ہے روتا ہوا، اصرار کیا، اجازت نہ ملی، مولا حسین سے دور ہوا، تھوڑا دور ہی ہوا تھا، پھر پیچھے سے آواز آئی ذرا میرے قریب آ۔ کہتا ہے دوڑا دوڑا گیا، شاید حسین راضی ہو گئے کہ میں جہاد کروں، اپنی جان کو قربان کروں۔ میں نے کہا مولا لڑوں؟ کہا اس لیے نہیں بلایا، امام ہے امام، کتنا پیار کرتا ہے ہم سے۔ کہا مولا پھر کیوں بلایا؟ راوی کہتا ہے حسین نے اپنے ہاتھ سے انگوٹھی نکالی، کہا ہاتھ آگے بڑھا، کہا میرے ہاتھ پہ حسین نے انگوٹھی رکھی۔ میں نے کہا مولا یہ کس لیے دے رہے ہیں؟ کہا جب تو سفر پہ گیا تھا تیری بیٹی نے تجھ سے انگوٹھی مانگی تھی۔ کہا بیٹیاں بابا سے بڑا پیار کرتی ہیں، جب باپ سفر پہ جاتا ہے نا راہیں تکتی رہتی ہیں کہ میرا بابا میرے لیے کچھ لائے گا۔ پہلے سفر پہ کیا خالی ہاتھ گیا، اب گھر خالی ہاتھ نہ جانا۔ مجھے پتا ہے بیٹیاں کتنا پیار کرتی ہیں، یہ انگوٹھی جا کے بیٹی کو دینا، بس اتنا بتانا جیسے تو مارنے گیا تھا وہ باغی نہیں تھا، وہ نمازی تھا۔ مجھے نہیں پتا مولا حسین کے ہاتھ میں اور انگلیوں میں انگوٹھیاں کتنی تھی، ایک انگوٹھی کا تو پتا چلا، لیکن جب اس لعیز سے مختار نے پوچھا نا بتا تو نے کیا ظلم کیا، تو نے کیا ظلم کیا، جب ایک بندے سے پوچھا تو نے کیا ظلم کیا، کہا امیر مختار حسین کے لاشے کو سب لوٹ چکے تھے، کوئی کپڑے اتار کے لے گیا، کوئی کمر بند اتار کے لے گیا، کوئی امامہ اتار کے لے گیا، کہ جب میں لاشے پہ پہنچا نا کچھ بچا نہیں تھا۔ کہ نہیں پھر تو نے کیا کیا؟ کہ میری نگاہ حسین کے ہاتھ میں پڑی انگوٹھی پہ پڑ گئی، کہ میں نے بڑی کوشش کی انگوٹھی کو اتاروں، اتری نہیں، میں نے خنجر نکالا حسین کی انگلی کو کاٹ۔ اللہ جانے 4 سالہ بچی نے بابا کے کٹے ہوئے ہاتھ کو کیسے دیکھا ہوگا۔ ایسے سکینہ دنیا سے نہیں گئی۔ بی بی زینب فرماتی ہے جب میں گودی قتل گاہ میں گئی میں نے عجیب منظر دیکھا کہ سکینہ اپنا سر بابا کی کٹی گردن پہ رکھ کے سو رہی ہے۔ کہتی ہے میں نے بھی حسین کو نہیں پہچانا، کیونکہ بدن یا سر سے پہچانا جاتا ہے یا کپڑوں سے، دونوں چیزیں حسین کی لوٹ لی گئی تھی۔ سکینہ ہوش میں آئی، میں نے کہا سکینہ تو نے بابا کو کیسے پہچانا؟ بدن پہ لباس نہیں تھا، سر موجود نہیں تھا۔ کہ پپھی اماں میں نے لاشیں بڑی ڈھونڈی، کہیں بابا نظر نہیں آئے۔ میں نے روکے کہ بابا تیری یتیمہ بچی آ گئی۔ ایک مرتبہ کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی الیہ الیہ، اے میری پیاسی بچی بابا کے قریب آ۔ دلوں کو کربلا لے کر چلے، سلام کریں آل رسول کی مظلومیت میں، اور وہ استقامت پیدا کریں جو امام حسین ہم سے توقع رکھتے ہیں کہ مومن کے وجود میں استقامت ہو، کبھی بھی اس کے پاؤں لڑکھڑائے نہ، ثابت قدم رہے، اور اسی ثبات قدمی کے ساتھ اللہ ہم سب کو جنت بھیجے، قبر میں شفاعت حسین نصیب کرائے۔ دلوں کو کربلا لے کر چلیں، وقت تہجد ہے، سلام کریں اپنے مولا حسین کو اور دعا کریں خدا اس سلام کے صدقے میں ہم سب کو زیارت امام حسین نصیب کرے۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد حسین وعلی اصحاب السلام علی الحسین وعلی
وعلى اصحاب ایسے سلام کریں جیسے زینب نے سلام کیا. کبھی تھک تھک کے سلام نہ کیا کر. میرے عزیز تو پیاسا نہیں، تو بھوکا نہیں، تیرے بدن پہ زخم موجود نہیں، لیکن جب بی بی زینب سلام کر رہی تھی ہاتھ بھی بندے تھے. 3 دن کی پیاسی ایسے سلام کرو جیسے بی بی زینب کیا کرتی ہیں سب مل کے. السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد وعلی اصحاب. میرا سلام ہو سکینہ کی یتیم پہ، میرا سلام ہو سکینہ کے زخمی کانوں پہ، میرا سلام ہو سکینہ کے زخمی رخساروں پہ. جب جب بابا کو دیکھتی تھی رو کے کہتی تھی بابا میرے غریب بابا، بابا ذرا اپنی آنکھوں کو کھولو، ذرا سکینہ کو دیکھو. باپ کبھی بیٹی سے شرمایا نہیں کرتا. فارسی کے چند شعر ہیں. بچی بابا سے کیا باتیں کر رہی تھی. روکے گا پدر جان منین غسرا بکھے گویا. بابا میں اپنے دکھوں کو کسے بتاؤں، بابا میں اپنے زخمی کان کسے دکھاؤں، بابا میں اپنے زخمی رخسار کسے دکھاؤں. پدر جان منین غسرا بکھے گویا، بجائے تماشا سرت را ببوسا. بابا میں تیرے سر کو دیکھ بھی رہی ہوں لیکن تیرے سر کو گود میں لے نہیں سکتے. بڑی منت کی شمر تھوڑی دیر کے لیے مجھے میرا بابا دے دے، میں بابا کو سینے سے لگا لوں. بجائے تماشا سرت را ببوسا. بابا تیرے سر کو دیکھ تو رہی ہوں لیکن سکینہ تیرا بوسا نہیں لے پا رہے بابا. اگلا جملہ بڑا درد بڑا جملہ ہے. آواز کے ای کو تھوڑا کم کر دے. فرمایا میرے غریب بابا، فرمایا نظر کھون ای مہر عشق و امیدہ کہ من تنہا کودک قد خمید. آئے میرے بابا ذرا آنکھیں کھولو، ذرا اپنی سکینہ کو دیکھو. بابا میں تاریخ کی واحد بچی ہوں، بابا جس کی کمر جھک گئی ہے. بابا میں نے سنا تھا دادی زہرا کی کمر جوانی میں وہ جھک گئے تھے. او بابا میری کمر بچپنے میں
نظر کن ای مهر عشق و امیدم که من تنها کودک قد خمید میں واحد بچی ہوں جس کی کمر جھک گئے. اللہ جانے ظالم نے کس طرح مارا کہ سکینہ جب چلتی تھی زندہ کی دیواروں کا سہارا لیتی تھی. بچپن میں بڑھاپا آیا تھا. اگلا جملہ اس سے بھی درد بھرا جملہ. بابا جا نظر کن ای مہر عشق و امید. بابا تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں تو کھولو, کیا سکینہ سے ناراض ہو؟ نظر کن ای مہر عشق و امید کہ من تنہا کودک منہ سفید. بابا ذرا آنکھیں کھولو, میں واحد بچی ہو جس کے بال بچپن میں سفید ہو گئے. بابا دادی زہرا کے بال جوانی میں سفید ہوئے تھے, او بابا میرے بال بچپن میں سفید ہو گئے. بچی بابا سے بڑا پیار کرتے تھے. مولا حسین بھی سکینہ سے بڑا پیار کرتے تھے. جو صاحب اولاد ہو, یہ حسین کی تربیت ہے. بچوں کو ایسے پالا کرو جیسے حسین نے سکینہ کو پالا تھا. روایت کے جملے ہیں, امام حسین کی عادت تھی جب بھی نماز پڑھتے تھے مسجد میں پڑھتے تھے, واجب نماز, لیکن مستحب نماز گھر میں جاتے تھے. کسی نے کہا مولا مستحب بھی مسجد میں ادا کریں. فرمایا گھر میں سکینہ میرا انتظار کر دیا. بچی بابا کے آنے سے پہلے 2 مصلے بچھاتے تھے. ایک مصلی اپنے لیے, ایک اپنے غریب بابا کے لیے. روایت بڑی سخت ہے, آج بی بی کے مسائل میں اس لیے پڑھ رہا ہوں. فرمایا بچی کی عادت تھی 3 سال ننھی بچی جب سے ہوش آیا مصلی پہ یا بابا کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے. جب سکینہ نے چلنا شروع کیا ننھا مصلی بچھاتی تھی, میرا بابا آئے گا. 9 محرم تک سکینہ خیمے میں حسین کے ساتھ نماز پڑھتی رہے. لیکن روایت کے جملے ہیں جب عصر عاشور ہوئے, نماز عصر کا وقت ہوا, سکینہ نے خیمے میں 2 مصلی بچھائے. ایک مصلی اپنے لیے, ایک اپنے غریب الوطن بابا کے لیے. لیکن بابا آتے تو کیسے آتے؟ کون سمجھائے بچی کو سکینہ بابا نہیں آئیں گے؟ لیکن ننھے سے ہاتھوں کو اٹھایا کہ میرے اللہ میرے پردیسی بابا کی خیر ہو, ایک بار سکینہ کو بابا دکھا دے. راوی کہتا ہے اچانک سکینہ کو کسی کے چلنے کی آواز آئی. دوڑی دوڑی خیمے سے باہر گئے, شاید میرا بابا آیا. لیکن سنو گے سکینہ نے کیا دیکھا؟ دیکھا شمر ہے ہاتھ میں تادیانہ. وہ ظلم کیے جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی. لائی نے دیکھا 4 سالہ بچی دوڑی دوڑی خیمے سے آئی ہے.
لائی کہتا ہے سکینہ کس کا انتظار کر رہی ہو؟ کہا بڑی دیر سے میرا بابا نہیں آیا۔ کہا سکینہ کیا بابا کو دیکھنا چاہتی ہو؟ کہا دوپہر سے بابا کا انتظار کر رہی ہو۔ اب ظالم نے ظلم کیا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتے۔ راوی کہتا ہے جیسے کہ بابا کو دیکھنا چاہتی ہو۔ کہا لائی کے ہاتھوں میں حسین کا کٹا ہوا سر تھا، سر کو سکینہ کی طرف پھینک دیا۔ او یہ شمر تیرے ہاتھ کٹ جاتے تو میرے مولا کا سر نہ پھینک دو۔ بچی بابا بابا کرتے سر کی طرف دوڑے۔ او میرے غریب بابا، او میرے پیاسے بابا، بابا تیرے گردن کی رگیں کس نے کاٹے؟ اب یہ تصور ہے شاید بچی نے بابا کا سر گود میں لیا ہو، اپنے ننھے سے ہاتھوں سے بابا کے چہرے سے مٹی ہٹانے لگے، کبھی ماتھے کا بوسہ لیا۔ بابا ظالم نے پانی پلایا تھا یا نہیں؟ روکے گا بابا اکبر کا لاشا تو نے اٹھایا، قاسم کا لاشا تو نے اٹھایا، عباس کے بازو تو نے اٹھائے، صبح سے لاشیں اٹھا اٹھا کر تھک گئے ہونا۔ بابا 4 برس تو نے مجھے اپنے سینے پہ سلایا، او آج آجا میرے سینے پہ سو جا۔ بچی بابا سے پیار کر رہے تھے، یہاں شمر آگے بڑھا، بچی سے بابا کا سر چھینا، اتنے زور سے تماچے مارے کہ سکینہ بے ہوش ہو گئے۔ خیموں کو آگ لگ گئے، یہ ننھی بچی خیموں میں بے ہوش پڑی۔ بی بی زینب ڈھونڈتے ڈھونڈتے خیمے میں پہنچی، کیا دیکھا؟ ننھی بچی زمین پہ لیٹی ہے، کانوں سے خون جاری ہے، رخساروں پہ نیلے نشان ہے۔ سکینہ کا سر گود میں رکھا کہ اٹھو سکینہ۔ بچی کی آنکھیں کھلے، پپھی سے یہ نہیں کہا پپھی اماں شمر نے مجھے تماچے مارے، یہ نہیں کہا پپھی اماں میرا بابا مارا گیا، یہ نہیں کہا پپھی اماں میرا اکبر کہاں ہے۔ قدیمی مومنوں سنو، سکینہ نے پہلا سوال کیا کیا؟ روایت کے جملے ہیں جیسے نگاہ زینب پہ پڑے، بابا کا نہیں پوچھا، اپنے زخموں کا نہیں بتایا، پہلا سوال کیا پھوپھی اماں آپ کی چادر کہاں ہے؟ زینب نے کہا سکینہ جو شمر تیرے در لے گیا اور میری چادر بھی لے گیا، ماتم حسین